نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ لباس کے حوالے سے آج ہم بہت ہی اہم گفتگو شروع کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ فرمان نبوی ہے کہ جس شخص نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تو جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت اور اس روایت کے اور بھی الفاظ سنن نسائی میں ذکر ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنا کپڑا چاہے وہ شلوار ہو، پاجامہ ہو یا پینٹ ہو، اس کے اوپر رکھنے کے 3 مقامات ذکر کیے ہیں۔ پہلی جگہ آپ نے بیان فرمائی کہ ازارۃ المومن اذا ازلت ساقی، کہ انسان اپنی شلوار یا پینٹ وہ پنڈلی کے یہ جو موٹا پٹھا ہے یہاں تک رکھے۔ یہ موٹا پٹھا نصف پنڈلی سے اوپر ہے۔ پھر دوسری جگہ آپ نے بیان فرمائی ثم الی نصف ساقی، کہ نصف پنڈلی تک اپنا کپڑا رکھے۔ اور تیسری جگہ آپ نے بیان فرمائی ثم الی کعبی، آخری حد یہ ہے کہ کم از کم ٹخنوں سے اوپر کپڑا لازمی ہو۔ یہ آخری حد ہے۔ اس کے نیچے کے بارے میں آپ نے فرمایا وما تحت الکعبین من الازار ففی النار، اگر ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا، جتنی جگہ پر وہ کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آج جس عمل کو مسلمان نے معمولی سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی کہ خیال ہی نہیں گزرتا کہ ہمارا کپڑا کہاں ہے۔ آج کا مسلمان اس گناہ کو اتنا معمولی سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے یہ خبر ہی نہیں کہ اس کا تہبند، اس کی شلوار، اس کی پینٹ کہاں تک ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی سنگینی یہ بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جہاں تک کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی۔ اب ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہے، مگر وہ اپنے کپڑے کا خیال نہیں رکھتا۔ اسے یہ خبر ہی نہیں کہ میرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اب اگر بالفرض وہ جنت میں چلا بھی جائے، اگر اس کے ٹخنے جہنم میں جائیں تو اندازہ کر لیں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا بیتے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان سارے کا سارا ایک جگہ پر ہوگا۔ اگر جنتی ہے تو پورے کا پورا جنت میں جائے گا، اگر الیاذ باللہ اللہ معاف کرے ہمیں جہنم کی بھاپ سے بھی محفوظ رکھے، اگر کوئی گناہ گار جہنمی ہے تو وہ پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ٹخنے جہنم میں ہوں اور باقی بندہ جنت میں ہو۔ ٹخنے جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، یعنی اس کے ٹخنے جہنمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا بندہ جہنمی ہے۔ یہ ایسا ایک گناہ ہے جو نمازیں ضائع کر سکتا ہے،
ہماری نیکیاں ضائع کر سکتا ہے، مگر آج کے مسلمان کو شاید اس کی پرواہ ہی نہیں۔ آج ہم جب درزی کے پاس جاتے ہیں تو ٹخنوں سے نیچے تک، ایڑی تک اپنا ماپ دیتے ہیں کہ یہاں تک وہ شلوار سلائی کرے۔ اگر ہم پینٹ خریدتے ہیں تو اس کی لمبائی بھی ٹخنوں سے کہیں نیچے تک۔ بعض نوجوانوں کو تو دیکھا ہے کہ ان کی پینٹ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہوتی ہے، ان کے کپڑے زمین کے ساتھ گھسٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان کے لیے ٹخنوں سے اوپر اپنا کپڑا رکھنے کا حکم ہے، اور ساتھ یہ وعید بیان کر دی کہ جو شخص ٹخنوں سے جتنا کپڑا نیچے رکھے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ آج ہم شاید اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ اگر ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ہر کام جان بوجھ کر سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں، جبکہ مرد آج کل نیچے رکھتے ہیں۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا ٹخنا ڈھانپ کر رکھے، جبکہ آج کل کی عورتیں وہ نصف منڈلی تک اپنا کپڑا رکھتی ہیں۔ نوجوان جو نسل ہے لڑکیوں کی، ان کا کپڑا یہاں تک پہنچ چکا ہے، ان کے ٹخنے ننگے ہیں، نوجوانوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ہمارے معاشرے کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صریح مخالفت ہے۔ اگر ہم دین کو اہمیت دیں تو یقیناً ہمارا لباس، ہمارا چال چلن یہ دین کے مطابق ہو سکتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ نجات اسی میں ہے، فیشن میں نجات نہیں ہے، نجات صرف دین میں ہے۔ اگر دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مرد اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے تو اسی میں نجات ہے۔ اگر آپ فیشن کے طور پر اسے اپنائیں گے تو شاید دنیا والے آپ کو اچھا کہہ دیں، مگر اللہ کی نظر میں ہم اچھے نہیں بنیں گے۔ اگر ہم سنت کی مخالفت کریں تو ہم اللہ کی نظر میں اچھے نہیں بن سکتے۔ اللہ کی نظر میں اچھے بننے کے لیے ہمیں دین پر چلنا ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔